بچوں کا خزانہ۔ ایک سنسان گاؤں میں، جہاں رات کے اندھیرے میں سائے بھی خوف کھاتے تھے، وہاں ایک تانترک رہتا تھا۔ لوگ اسے کالی آنکھوں والا بابا کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس کے قبضے میں کئی جنات تھے جو اس کے حکم پر اس کا ہر کام کرتے تھے۔ یہ تانترک لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اپنے جنات کا استعمال کرتا۔ جو کوئی اس کے خلاف بات کرتا، وہ یا تو بیمار پڑ جاتا یا اس کے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگتے۔ سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ وہ نوجوان لڑکیوں کو اپنے جنتر منتر کے ذریعے قابو میں کر لیتا اور اپنی جادوئی طاقت کے ذریعے ان پر جادو کر دیتا، اور وہ بے بس اور مجبور ہو کر تانترک کے پاس کھینچی چلی آتی۔ اس ہی گاؤں میں ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی جس کا نام مایا تھا۔ وہ جتنی حسین تھی اتنی ہی نڈر بھی تھی۔ مایا کو تانترک کے بارے میں سب کچھ معلوم، مگر وہ اس کے جادو سے ہرگز خوفزدہ نہیں تھی۔ ایک دن وہ اپنی سہیلی کے گھر سے رات دیر گئے واپس آ رہی کہ اچانک اس کے قدم رک گئے۔ راستے میں ایک بڑا برگد کا درخت آیا جو تانترک کے مخصوص جادوئی مقام کے قریب تھا۔ مایا کو محسوس ہوا جیسے ہوا ایک دم ساکت ہو گئی۔ درخت کی شاخیں کسی سائے کی مانند جھکنے لگیں۔ مایا نے محسوس کیا جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو۔ اچانک زمین سے ایک سیاہ دھواں اٹھا اور ایک عجیب و غریب خطرناک جن اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی سرخ آنکھیں جل رہی تھیں اور اس کا منہ خوفناک طریقے سے کھلا ہوا تھا، جیسے ابھی مایا کو نگل جائے۔ مایا چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز جیسے گلے میں ہی دب گئی۔ جن نے اپنی لمبی لمبی انگلیاں اس کی طرف بڑھائیں اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ صبح جب گاؤں والوں نے دیکھا تو مایا کہیں نہیں تھی، صرف اس کی چوڑیاں اور دوپٹہ زمین پر پڑے تھے اور ارد گرد جلی ہوئی لکیر کے نشان موجود تھے، جیسے وہاں کوئی آتش زدہ چیز موجود رہی ہو۔ اب تانترک نے گاؤں والوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور کہا مایا کہیں بھاگ گئی ہے، مگر سب جانتے تھے کہ حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ مایا کی گمشدگی کے بعد گاؤں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کوئی بھی تانترک کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ سب ہی اس سے خوف کھاتے تھے، مگر پھر ایک درویش جن کا نام رحمان بابا تھا، وہ فرشتہ بن کر آئے۔ وہ نہ صرف علم و روحانیت میں ماہر تھے، بلکہ ان کے پاس پاکیزہ طاقتیں بھی تھیں جو تانترک کی سیاہ جادوگری کے خلاف بہت کارآمد ثابت ہو سکتی تھیں۔ ایک رات جب تانترک اپنے کالے منتر پڑھ رہا تھا تو رحمان بابا نے حملہ کیا۔ انہوں نے پاک آیات پڑھ کر تانترک کے دائرے کو توڑ دیا۔ جنات چیخنے لگے، چلانے لگے، مگر وہ رحمان بابا کے نوری الفاظ کے سامنے
بے بس و مجبور ہو گئے کہ اچانک ایک زوردار چیخ گونجی اور تانترک کا بدن آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ تانترک کے مرنے کے بعد مایا ایک سنسان کوٹری میں بے ہوش ملی۔ وہ زندہ تو تھی مگر بہت ڈری ہوئی، گھبرائی ہوئی، وہ بے حد خوف زدہ تھی۔ جب اس نے ہوش میں آ کر بتایا کہ تانترک نے اسے ایک سائے میں بدلنے کی کوشش کی تھی تو گاؤں والے لرز اٹھے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ مایا کی جان بچ گئی اور تانترک کی شیطانی سلطنت ختم ہو گئی، مگر گاؤں والے آج بھی رات گئے اس برگد کے درخت کے قریب جانے سے گھبراتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ تانترک کی سیاہ روح آج بھی وہاں بھٹک رہی ہے